نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ہاتھ پھیلا کر ادھار مانگنے کے بجائے اللہ کے دو ناموں کی تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت بھی ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں محتاجی سے بچنے کے لیے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر ادھار مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کی تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھائیوں اور بہنوں، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے اس کا فضل اور قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے کہ اس کے ناموں کی اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، دکھ، درد سب ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی ہو، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانیاں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان بہت زیادہ موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو کہ انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے
کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم و عقل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی گناہ ترک کرنے کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ بھائی اور بہنوں، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے، اور بندہ گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کیجئے اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مر جاتا ہے، اور ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات و آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں، جبکہ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضا یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسان کے اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین محترم، یہ سب ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور گھنٹی ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال دیکھ اور حکم ہوتا ہے، اپنے نامہ اعمال دیکھ، دنیا میں پیش اچھے برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کر دیا گیا، کوئی زمین میں دھنسا دیا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور انتباہ شدہ عوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت اس بات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔
امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ضروری کام کرنے ہوں گے جو کہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے، اس سے مانگتے رہیں تو انشاءاللہ بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلا عمل یہ کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے اور یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت اور یہ سوچ بھی ہمارے گھروں میں معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، انہیں سمجھیے، ان پر عمل کیجیے۔ تو محترم ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں اور سارے نام شان اور عظمت والے ہیں، اور ان میں ایک نام اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ہر نام کے ساتھ پکارنا درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں سے ایک کم، اور جس نے ان کو یاد کیا، ان کو پڑھا، ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی عبادت اور معرفت کا جذبہ اور حوصلہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاص طور پر حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے انسان نے اپنے خالق اور حقیقی مالک کے وجود کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جبین انسانی میں سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس اندیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اسی نادیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے ہیں اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ اور کائنات کا کوئی خطہ خدا پرستی کے اس فطری جذبے سے خالی نہیں رہا ہے۔ ہمیشہ سے دنیا والے اسی کو یاد کرتے اور پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اس کے ہر نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات منبع الکمالات کو ہر قوم اور مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا ہے، پکارا ہے، مانتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس بھی نام سے پکارو گے سب اسی کے بہترین نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے،
اور وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی حمد کرو جس میں تمام تر کمالات اور پاکیزگی کی صفتیں ہیں، جس کی تمام تر بہترین نام ہیں، جو تمام تر نقصانات سے پاک ہے۔ اس کی اولاد نہیں، اس کا شریک نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے۔ نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ اس کی جنس کا کوئی اور، نہ وہ ایسا حقیر کہ کسی کی حمایت کا محتاج ہو یا وزیر و مشیر کی اسے حاجت ہو، بلکہ تمام چیزوں کا مالک صرف وہی ہے، سب کا مدبر مقدر وہی ہے، اسی کی مشیت تمام مخلوق پر چلتی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کسی سے بھائی بندی ہے، نہ کسی کی مدد کا وہ طلبگار ہے۔ وہ تو ہر وقت اس کی عظمت، جلالت، کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرتا رہے، اور مشرکین جو تہمتیں اس پر باندھتے ہیں تو ان سے اس کی ذات کی بزرگی، بڑائی اور پاکیزگی بیان کرتا رہے۔ تو ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، آج کے دن کسی بھی وقت جب جہاں آپ کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین محترم، وہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب کا، اور یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے انشاءاللہ بہترین اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے تو یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ کرنے سے آپ کا کاروبار انشاءاللہ ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا، یا آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کے اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ بہت آسان سا اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے اب یا اللہ یا لطیف کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا لطیف رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے، پھر میرا رب بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ لفظ اللہ کی ایک زبردست خصوصیت آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اللہ تقریباً 2940 مرتبہ آیا ہے، حتیٰ کہ جمہور اہل علم نے تو لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالی کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اور لفظ اللہ ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ بھی لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ اور اسی طرح یا لطیفو کو بھی اسم اعظم کہتے ہیں، اور اس کی لطافت یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ یا رزاقو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو رزق عطا فرماتا ہے، لیکن یا لطیفو کی طاقت یہ ہے کہ جو بندہ یا لطیفو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے۔ یا لطیفو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا مطلب ہے نرم۔ اور ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نرم ہے، اور وہ نرم کو وہ دیتا ہے جو سخت کو نہیں دیتا۔ اور یہ حدیث دوسروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملات میں نرمی کی اہمیت پر بھی زور دیتی ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیں اپنی زندگی میں نرمی پیدا کرنے کے لیے تحریک اور انوائی کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین محترم، بہت ہی مجرب اور آسان سا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کی تسبیح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اور جب 100 مرتبہ یہ دونوں ناموں کی تسبیح آپ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 33 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔
یہ بھی اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اسے راضی کر لیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جس کی بندہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے زائل نہیں کرنا۔ آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی حاجتیں طلب کرنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اس کا ایک انتہائی خوبصورت نام یا لطیف کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔